السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ کے بارے میں جانیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس سورت کا نام البقرہ یعنی گائے کیوں رکھا گیا؟ اس میں کون سے اہم پیغامات ہیں اور ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سورۃ البقرہ مکمل رہنمائی اور خزانہ۔ سورۃ البقرہ قرآن کی سب سے طویل سورت ہے اور اسے اسلامی تعلیمات کا مکمل مجموعہ کہا جا سکتا ہے۔ اس میں عقائد، عبادات، اسلامی احکام اور روزمرہ زندگی کے اصولوں کے ساتھ ساتھ صبر، جہاد، زکوٰۃ، روزہ، حج اور حلال و حرام کے احکام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین امت قرار دیا اور ان کے لیے رہنمائی کے اصول واضح کیے۔ سورۃ یہ البقرہ کا صورت مدنی تعارف۔ ہے اور اس میں 286 آیات، 40 رکوع اور تقریباً 6121 الفاظ شامل ہیں۔ اس کا نام البقرہ گائے رکھنے کی وجہ بنی اسرائیل کے خاص واقعے سے منسلک ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مخصوص گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ بار بار سوالات کرتے رہے۔ اسلامی عقائد اور توحید۔ سورۃ البقرہ کا آغاز ایمان متقی لوگوں کی صفات کے بیان سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ہدایت صرف ان کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس کافروں اور منافقوں کے رویے کو بیان کیا گیا، جو ہدایت کے باوجود اندھے بہرے بن جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور بنی اسرائیل کی نافرمانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور شیطان کے انکار کا ذکر کیا ہے۔ یہ قصہ انسان کی ابتدا اور آزمائش کی نشاندہی کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، ان پر نازل ہونے والی نعمتیں اور ان کی مسلسل سرکشی کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، تاکہ مسلمان ان کی غلطیوں سے سبق حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور بچڑے کی پوجا۔ سورۃ البقرہ میں ایک اہم واقعہ بنی اسرائیل کی سرکشی سے متعلق ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پر گئے تو ان کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا اور سامری نامی شخص کے بہکانے پر ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ بچڑا سونے کا تھا اور سامری نے اسے ایسا بنایا تھا کہ جب ہوا اس میں داخل ہوتی تو آواز نکالتا۔ بنی اسرائیل نے اسے اپنا معبود سمجھ لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ بہت غضبناک ہوئے اور قوم کو اس سنگین گناہ پر شرمندہ کیا۔ بعد میں ان لوگوں کو توبہ کا حکم دیا گیا اور ان میں سے کئی لوگوں کو سزا دی تاکہ گئی بنی اسرائیل اللہ کی وحدانیت کو دوبارہ قبول کریں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی۔ سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم کی زندگی اور ان کی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا اور اسے مسلمانوں کا قبلہ بنایا۔ اس واقعے سے ہمیں توحید، صبر اور قربانی کا درس ملتا ہے۔ عبادات اور روزمرہ زندگی کے اصول۔ اس صورت میں مسلمانوں کے لیے عبادات اور اخلاقی اصولوں میں واضح کیا گیا ہے۔ نماز۔ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے پر زور دیا اور اسے کامیابی کی کنجی قرار دیا۔ زکوٰۃ۔ دولت کی صفائی اور غریبوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی۔ روزہ۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت اور اس کے فوائد بیان کیے گئے۔ حج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کی پیروی میں حج کی عبادت کے طور پر متعارف کرایا گیا۔ جہاد اور صبر۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جہاد کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو صبر اور ثابت قدمی اختیار کرنے کی تلقین کی۔ میدان بدر اور دیگر آزمائشوں میں کامیابی انہی اصولوں پر عمل کرنے سے ممکن ہوئی۔ آیت الکرسی۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان۔ سورۃ البقرہ کی سب سے عظیم آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، بادشاہت کو بیان کیا گیا۔ یہ آیت ہر قسم کی شر اور نقصان سے بچانے کے لیے ایک مضبوط دعا ہے۔ مسلمانوں کو بہترین امت قرار دینا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین امت قرار دیا جو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ ان کے لیے زندگی کے ہر پہلو میں کامیابی کے اصول واضح کیے گئے۔ آزمائش اور دعا۔ سورۃ البقرہ کے آخر میں ایمان والوں کی آزمائشوں کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دعا وہ طاقت ہے جو انسان کو مشکلات میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ سورۃ البقرہ ایک مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے اور ہمیں صبر، ایمان، عبادات اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔